وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 705، آیت نمبر 148 سے 152۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 149۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب نادم ہوئے اور وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں نہ بخشا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے اور رنج میں بھرے ہوئے، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، تو قوم سے کہا کہ میرے بعد تو تم نے یہ بڑی نامعقول حرکت کی ہے۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور تختیوں کو رکھ دیا۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کا سر پکڑا۔ يَجُرُّهُ إِلَيْكَ، اور اپنی طرف کھینچنے لگے۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ، تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام نے، قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي، اے میری ماں کے بیٹے، لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا۔ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں۔ فَلَا تُشْمِتْ بِهِ الْأَعْدَاءَ، تو آپ لوگوں کو آپ مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسائیں۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے گناہگار لوگوں میں نہ ملائیں۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي، انہوں نے کہا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو
معاف کر دے، ولی اخی و ادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، اور تو تمام رحم کرنے والوں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، سینالہم غضب من ربہم ورحمہ، انہیں رب کی طرف سے غضب اور ذلت پہنچے گی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور ہم مفترین بہتان باندھنے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات، اور جن لوگوں نے برا کام کیا، ثم تابوا من بعدہا، اور اس کے بعد توبہ کر لی، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب توبہ کے بعد البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جو ہے وہ بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اس کو اپنا خدا قرار دے دیا۔ اس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور کر بھی چکے ہیں، اور آیت نمبر 149 میں یہی ہے کہ انہوں نے، یعنی لما سقط فی ایدیہم، اس کا مطلب یہی ہے کہ بعد میں انہوں نے اس بات پہ پشیمانی اختیار کی۔ اور آیت نمبر 150 میں یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹے تو غصے کی حالت میں، ظاہر ہے کہ پیغمبر کی ذات جو ہے وہ بڑی مہربان ہوتی ہے قوم کی فلاح کے لیے، اور جب قوم ایسا کام کرتی ہے گمراہی کا تو ظاہر ہے تو ان کا غصہ ہونا اور رنجیدہ ہونا جو ہے وہ ایک قدرتی امر ہے۔ آج کا جو سبق ہے اس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 152 سے، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، یعنی جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت یعنی سنت کیا ہے، یہ تھوڑا سا 152 نمبر آیت میں ہم نے مطالعہ کرنا ہوگا۔ اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے بھی اللہ سے اور اس کے پیغمبر سے بنا پوچھے، بنا اجازت لیے اپنے معبود بنا لیے ہیں۔ ہم دنیا کے بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے انکار سے حق کی بنا، یعنی ہمارے حق سے انکار کی بنا دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم میں سے ہر شخص، کتنے ہیں ہم؟ 1 ارب 50 کروڑ مسلمان ہیں، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت اچھی طرح بیٹھ گئی ہے۔ اس وقت، میں اس وقت کی بات کروں، 2020 اگست کا مہینہ ہے، تو اس وقت جو ہے ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دنیا کے پرستار ہیں، دنیا کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں، ہماری ساری توجہ دنیا کی طرف ہے، دنیا ہی ہمارا معبود ہے۔ معبود کا مطلب جھکے ہوئے، آپ دنیا کی مان رہے ہیں، دنیاوی مفادات آپ کے لیے زیادہ اہم ہے، اخروی مفادات آپ کو کوئی اس کی نہ اہمیت ہے اور نہ آپ کو اہم لگتے ہیں، حالانکہ آپ کے ساتھ تو قبر لگی ہوئی ہے، آج یا کل میں اور آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے، اور پھر جو ہے رب کے حضور جو بھی ہوگا وہ وہاں دیکھا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو آنے والا وقت ہے اس سے ہم غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دیکھیں، سب سے بری بات یہ ہے کہ آپ دنیا میں اللہ کے سوا اور اپنے لیے معبود بنا لیں۔ معبود کیا ہے کہ آپ یعنی غیر اللہ سے آپ محبت شروع کر دیں، غیر اللہ کو دل میں جگہ دے دیں۔ دیکھیں، میری یہاں بیٹھنے کا اور یہ بات چیت کا مقصد، یہ تقریر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ پہ اپنا علم جھاڑوں، میں عالم بھی نہیں ہوں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو، ایک عام سا انسان ہوں، لے مین ہوں۔ صرف یہ ہے کہ خیر خواہی کا ایک جذبے کے تحت ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اور قرآن کے مضامین ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارے استاد محترم ہیں، ان کی صحبت سے میں نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ دیا ہے،
اور ان سے میں نے جو کچھ سیکھا ہے انہی سے سیکھا ہے، صاحب قرآن سے، یعنی میں نے یہ قرآن کا علم حاصل کیا ہے، جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، اس پہ اس کی تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت نمبر 152 پہ تھوڑا سا آپ غور کریں، اور اس میں مضمون یہ ہے کہ جس نے بھی اللہ کے سوا کسی اور کو محبوب بنا لیا، مقصود بنا لیا، مطلوب بنا لیا، تو اب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یہ ذلت اور خواری اور اللہ کا غصہ اس پر جائز ہو جائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں بس آپ۔ یہاں تو دیکھیں لفظی ترجمہ آپ دیکھ لیں، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں کیا ہوگا؟ یہ تو آخرت اور قبر تو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کا تو آپ کو یقین نہیں ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں دنیا میں مجھے ایسا دولت مند، دنیا دار، دولت مند نہ بھی ہو، چلیں چھوڑ دیں، دولت مند تو یعنی دولت تو وہ تقسیم کی بات ہے نا اللہ تعالیٰ کی، تو آپ مجھے کوئی ایسا دنیا دار بتا دیں جس نے دنیا کو پسند کر لیا ہے، دنیا کو اہمیت دے دی ہے آخرت کے مقابلے میں، جو سکون اور چین کی زندگی گزار رہا ہو۔ مجھے ایک آپ ایسا آپ دکھا نہیں سکتے۔ دیکھیں اطمینان کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اطمینان، دلی اطمینان، آپ کہتے ہیں نا دلی سکون، دلی چین اور سکون اور اطمینان، تو اس کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، ہمارا اس پہ تو یقین نہیں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان والے ہیں تو وہ ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد کی وجہ سے ان کے دلوں کو چین ملا ہوا ہے۔ کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دیکھو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے، سبحان اللہ۔ تو مجھے دیکھیں ہم ایک بہت بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے، ہم چونکہ میں آپ ہی میں رہ رہا ہوں اور یہ 64 سال میں نے آپ کے ساتھ ہی گزارے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، ہمارے ذہن میں یہ کھچڑی پک رہی ہے، اور یہ یقین ہے ہمارا کہ دنیاوی مال و دولت، دنیاوی آسائشیں حاصل کر کے ہم ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، دنیاوی دولت، عزت، شہرت حاصل کر کے ہم پرسکون ہو سکتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرے خیال میں مجھے زیادہ دلیل دینے کی ضرورت بنی ہے، آپ اپنی دلی کیفیات کو دیکھ لیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، پھر دنیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے آپ یعنی سکون اور اطمینان کو دیکھ لیں۔ کسی کو دلی سکون اور کسی دنیا دار کو، خواہ وہ مالدار ہے یا غریب ہے، اس سے تعلق نہیں ہے، اس کو دل کا سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، وہ خوش نہیں ہے، وہ اب اپنے ایک اندر کی آگ میں جل رہا ہے، ایک ضمیر کی جو وہ ہوتی ہے نا اس میں انسان جلتا ہے پھر۔ اور یہ باطل معبود تو ہم نے بنا لیے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہاں تو بچھڑے کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ہم نے تو دنیا کے بچھڑے کی عبادت کی بھی ہے، اس کے سامنے ہم وہ بیں بیں کر رہے ہیں، بیں بیں، دولت آپ کو یہ جو سونا چاندی ہے، یہ دولت کے انبار ہیں، یہ آپ کے سامنے بیں بیں کر رہے ہیں اور آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ بس ایک یہ کیا ہے، یہ کاغذوں کی ایک گڈی ہے، اور سونا چاندی کیا ہے، یہ دھات ہے، بس آپ کو یہ بے بے کرتے ہیں، لہو خوار، وہ آپ کے سامنے بے بے کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ تو خدا تو یہ ہے، نوٹوں کی گڈیاں آپ کی جیب میں ہو، جو مرضی آئے خرید لیں، لیکن آپ اس سے سکون نہیں خرید سکتے، دلی سکون آپ دولت سے نہیں خرید سکتے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو یہ دیکھیں، یہ
ہم تو ایک بہت زبردست ایک دھوکہ لگ گیا نا، اور ہماری نظر میں جو ہے وہ ظاہر کی اہمیت ہے، باطن کی اہمیت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بلکہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ قرآن اس بات پہ شاہد ہے کہ اگر اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے تو آپ پہ ذلت اور خواری چسمان کر دی جائے گی۔ اور یہاں جو آیت نمبر 152 میں تذکرہ ہے، ان الذین اتخذوا العجل، دیکھیں یہ بچھڑا جو ہے یہ ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، یہ نہ سمجھیں کہ بس وہ ایک بچھڑا تھا، اب یہاں ایک ہی بچھڑا ہے اور وہ دنیا کا بچھڑا ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یہ آیت ہمارے بارے میں ہے کہ دنیا کی یعنی ان حق سے انکار کی وجہ سے دنیا کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی گئی ہے۔ آپ اپنے دلوں کو چیر کے دیکھیں، سوائے ظاہر کی محبت کے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کے دل میں ہے میں ان سے تو بات ہی نہیں کر رہا، وہ میرے مخاطب ہی نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے، وہ تو میرے مخاطب نہیں ہے، وہ تو میرے سر کے تاج ہیں، جن کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہیں، وہ تو میرے سر کے تاج ہیں۔ وہ لوگ جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، ما کانو حیث کانو، جہاں بھی ہیں۔ تو لیکن عام طور پہ تو یہ ہے کہ ہم تو دنیا کا بچھڑا ہے، دنیا کی دولت اور یہ اور وہ آپ کو پتہ ہے سامنے کا آپ کی نظر میں تو دنیا ہی سب کچھ ہے، اور یہ بہت تباہ کن بات ہے، بہت تباہ کن بات ہے، مونڈنے والی ہے۔ آپ کے دین کو اس نے مونڈ دیا ہے، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، مونڈنے والی ہے، یہ دنیا کی محبت جو ہے اس نے مونڈ دیا ہے۔ آپ کے یعنی اللہ کی یاد سے آپ کا دل فارغ ہے، اب آپ کے دل میں صرف دنیا کی یاد ہے۔ لیکن غضب رب کا، سینالہم غضب من، کس نے بھی اللہ کے سوا کسی اور معبود کے سامنے سر جھکایا، یہ آیت نمبر 152 میں واضح طور پہ ہے، تو اللہ کے غصے کا آپ شکار رہیں گے، آپ کے دل کو چین اور سکون نہیں مل سکتا، آپ کی زندگی تنگ ہوگی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ ذلت اور خواری، یہ دیکھیں قرآن کے الفاظ ہیں، اور ہم پشتوں میں بھی کہتے ہیں قرآن ٹکے ہونے دے، اور ہر یعنی اردو میں بھی ہے کہ بھئی یہ کوئی قرآن کے الفاظ تو نہیں ہے کہ یہ بدلے نہیں۔ ہمارے تھے ایک آصف زرداری صاحب، بہت سے لوگوں کو یاد بھی نہ ہو، تو وہ کوئی الیکشن تھا اور وہ حکومت نہیں بن رہی تھی، انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا، پھر اس معاہدے سے پھر گئے، پھر صحافیوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ کوئی قرآن کی آیت تو نہیں ہے، ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ جو بدلے نہیں، بس ختم ہو گئی بات۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ آپ کی نظر میں تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ قرآن کی تو بس تلاوت ہے، بس تلاوت ہو رہا ہے، تلاوت کر رہے ہیں آپ، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ آپ کی نظر میں تو قرآن کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، لیکن یہ قرآن کی آیت ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تحویلا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہ سے زیادہ سچی بات اللہ ہی کی بات سچی ہے، باقی تو ساری جھوٹی باتیں۔ یہ دیکھو ہم تو جھوٹ کے پرستار ہیں۔ شیطان کہتا ہے، نفس کہتا ہے کہ دنیا کو دیکھو، ہم نے دنیا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے، لیکن شیطان بھی جھوٹا ہے اور نفس بھی ہمارا جھوٹا ہے، جس نے اللہ سے ہمیں روک دیا ہے اللہ کی طرف جانے سے۔ نفس و شیطان کہتا ہے دنیا کو دیکھو، دنیا دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا۔ تو ذلت، غضب
من ربہم. دیکھیں تخذ العجل، اس میں آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ وہ بچھڑا تھا یا یہ وہ لوگ تھے، صرف نہیں، یہ قوم، یہ ہم جو برائے نام مسلمان ہیں اس وقت ہم جو جس بچھڑے کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں وہ دنیا کا بچھڑا ہے. اب ذلت اور خواری، آج اب مسلمان ذلیل نہیں ہے، آپ لوگ ذلیل ہیں، خواری آپ پر مسلط کر دی گئی ہے، آپ لعنت میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہیں، اللہ کا غصہ ہے آپ پہ. اس وقت مسلمان قوم سے ذلیل اور خوار قوم ہے. اقوام عالم میں کیا حیثیت ہے؟ کس نمی پرسی کہ بھیا کیس تھی. تم کون ہو؟ مسلمان آج کوئی بھی نہیں ہے. انڈیا کے پاکستان کو خاطر میں لاتا ہے. کشمیر میں ابھی 2019 یا 20 کی بات ہے، اس نے قانون بنا دیا ہے کشمیر کے عوام کے خلاف کہ اس کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی ہے، اپنے ساتھ ملا لیا ہے. نہ ہم سے پوچھا نہ کسی سے پوچھا، بس اس نے کر لیا ہے. کل ایک صبح ہی میں وہ پڑھ رہا تھا، ہندو جو پنڈت تھا یا جو بھی تھا، وہ اپنے انڈیا کی بات کر رہا تھا کہ ہم عدالتوں میں اب نہیں جائیں گے، ایک ہندو قتل ہوا تو ہم 10 مسلمانوں کی ہتیا کریں گے. یہ یوٹیوب پہ یہ کلپ موجود ہے، صبح ہی میں نے سنا ہے. وہ اورنج کلر کے کپڑے جو پہن لیتے ہیں نا، جو بھی اس کو کہتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہا تھا. تو ہم یعنی وہ دیکھیں مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہندوستان میں بھی ایسا ہے، کوئی ان کا وہ نہیں ہے. جب چاہتے ہیں ہجوم بن جاتا ہے اور وہ مسلمانوں کی مال و جان کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہندوستان میں کہہ رہا ہوں، کہ کشمیر میں تو بات ہی کیا ہے. اس وقت مسلمان جو ہے اللہ کے غضب، اللہ کی لعنت اور اللہ کا طرف سے جو ذلت ہے وہ ہم اس کا شکار ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہم پہ افطرا کرے تو اس کا یہی بدلہ ہے. دیکھیں اس وقت جو سب سے زیادہ مغضوب علیہ قوم ہے وہ مسلمان قوم ہے دنیا میں. دیکھیں اس وقت جو یعنی قوموں کی امامت کا تاج ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا مسلمان کے سر پہ، امت محمدیہ کے سر پہ. انہوں نے یہ تاج جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. اپنے یہ تاج تو آج ہمارے سر پہ نہیں ہے. ہم نے تو اپنے آپ کو دنیا دار بنا لیا ہے، ہم دنیا دار بن گئے ہیں، ہم دنیا کے پجاری ہیں. سب کے سب مسلمان دنیا کے پجاری. آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے سب کچھ دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ پر جو افطرا کرے گا تو اس کا اسی طرح میں بدل. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، جو ہم پہ بہتان باندھے گا. اب بہتان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما الہکم الہ واحد فلہ اسلموا، تمہارا معبود ایک ہے اور اسی کے سامنے سر جھکا دو. تو یا وہ آیت بھی میں پڑھ دوں، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. کہ تمہارا معبود، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مجھ پہ وحی کی جاتی ہے. اور وہی کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، معبود تمہارا ایک ہے. اب فمن کان یرجو لقاء ربہ، سبحان اللہ، جس کی امید ہو رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. ٹوٹلی ہم نے اللہ کے حکم یعنی اللہ پہ افطرا باندھا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الہکم الہ واحد، معبود ایک ہے اور وہ اللہ ہے. ہم نے بزبان حال یہ کہہ رہے کہ اللہ
الہ واحد نہیں، الہ ہے ہی نہیں. لیکن الہ واحد تو یہ ہے، شرک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ برابر کریں، دو ہستیوں کو برابر کریں. اللہ کی ہماری نظر میں حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہمارا معبود کسی درجے میں بھی نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں آپ، شرک نہیں ہے یہاں پہ، برابر تو نہیں کر رہے. ہم نے تو اللہ کو بھلا ہی دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا تھا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تم مانند نہ ہو جانا ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ افطرا نجزل کذالک نجزل المفترین. دیکھیں اس آیت کی جو حدود ہیں اس میں ہم آ گئے ہیں، اس کی پکڑ میں آ گئے ہیں. ہم نے افطرا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں معبود ہوں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دنیا ہمیں محبوب ہے. تو جو محبوب ہے، جو مقصود ہے، وہی معبود ہوتی ہے. یہ معبود کا ایسا لفظ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ آتا ہی نہیں ہے. جھک جانے کو، جس کے سامنے آپ جھک گئے وہی آپ کا معبود ہے. اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا تو اللہ آپ کا معبود ہے. دنیا کے سامنے سر جھکا دیا، نفسانی خواہشات کے سامنے سر جھکا دیا تو وہی آپ کا معبود ہے. اور یہ افطرا ہے، یہ افطرا ہے، یہ اللہ پہ ہم جھوٹ باندھ رہے ہیں. ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو دنیا ہی محبوب ہے، دنیا اور دنیا، دنیا اور دنیا، اور کوئی محبوب ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لیں، اپنی حالت کو دیکھ لیں. وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے نا دونوں میاں بیوی، ان کو محبوب اپنی مرضی ہے، اپنی خواہشات ہے، اپنی انا ہے، بس بات ختم ہو گئی. یہ افطرا ہے. دیکھیں اصل تو حکم الہی ہے، حکم الہی کے ہم پابند نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں، ختم ہو گئی بات. اصل تو معبود ہے، اصل تو بندگی ہے، اصل تو جھک جانا ہے. ہم جھکے ہوئے ہیں غیر کے سامنے. تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. ہم تو اپنے آپ کو کھو چکے ہیں. ہم نے آپ کو اپنے آپ کو مار ڈالا ہے، اپنے ضمیر کو ہم نے بیچ دیا ہے، دنیا خرید لی ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. ہم نے خرید لی ہے، دنیا کا سودا کر لیا ہے. ہمیں دنیا چاہیے. وہ دفتر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا افسر صاحب، ویسی میں تو وہ ان کے ماتھے پہ داغ سجدہ بھی ہے، لیکن دفتر میں آنے کی تنخواہ اور کام کرنے کے وہ پیسے لیتے ہیں جو ان کے دفتر میں آتا ہے. اپنے اختیارات کو وہ بیچتے ہیں، بکاؤ ہے، ہر چیز کا ریٹ ہے. پولیس تھانے میں جائیں، ہر چیز کا ریٹ ہے لگے ہوئے. آپ ریٹ دے دیں. آپ جرائم، یہ اکثر جرائم جو ہوتے ہیں یہ پولیس کی سرکردگی میں ہوتے ہیں. پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ ماہانہ منتھلی ہوتی ہے. تو ویسے ہی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، یہ ذرا آپ غور کریں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین. ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي
وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بد اتواری کی۔ کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجیے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ خدا نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افطرا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔